السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ام کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کا 8 و 9 دسمبر کو اہتمام، وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس، دنیا بھر سے اہم شخصیتوں کی شرکت۔ پنچایت راج اداروں کے ریزرویشن پر جاری حکم نامے کی مخالفت، 42% BC تحفظات کو یقینی بنانے BRS کا مطالبہ۔ اپل میں خوفناک سڑک حادثہ، RTC بس کی ٹکر سے خاتون برسر موقع ہلاک۔ دلسکھ نگر میں تیز رفتار بے قابو بائک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، 2 افراد برسر موقع فوت۔ امبرپیٹ میں پورے خاندان نے مہلوک بیٹی کے غم میں پھانسی لے لی، میلاردیو پلی میں 14 سالہ لڑکے کی ہارٹ اٹیک سے موت، والدین سکتے میں۔
اور گولکنڈہ میں اغوا کا سنسنی خیز کیس 24 گھنٹوں میں حل، سابق میاں بیوی گرفتار، کمسن بچی والدین کے حوالے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کا 8 اور 9 دسمبر کو فیوچر سٹی میں انعقاد عمل میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اس عالمی چوٹی کانفرنس کی تیاریوں کا فیوچر سٹی میں جائزہ لیا اور انتظامات کو خطیت دی۔ عہدیداروں کی ایک ٹیم کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے ہدایتیں جاری کی ہیں۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے سرمایہ کار، صنعت کار، ماہرین تعلیم، عالمی یونیورسٹیز کے نمائندے، سفارتکار اور کئی ایک اہم شخصیات شرکت کریں گی۔ اس عالمی سمٹ کے موقع پر حکومت جہاں اپنی 2 سالہ کارکردگی کا خاکہ پیش کرے گی، وہیں تلنگانہ ویژن 2047 بھی جاری کیا جائے گا، جس کے ذریعے تلنگانہ کی معیشت کو 3 کھرب امریکی ڈالر بنایا جائے گا۔ چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ، اسپیشل چیف سیکرٹری جیش رنجن، پرنسپل سیکرٹری برائے سی ایم او شیشادری، چیف منسٹر کے دفتر کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ سمٹ کے پہلے دن عوامی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کے اقدامات کو پیش کیا جائے گا۔ دوسرے دن ویژن ڈاکومنٹ 2047 کی اجرائی عمل میں آئے گی۔ اس دستاویز کے ذریعے ریاست کی حقیقی پالیسی، سرمایہ کاری ترجیحات کو محکمہ جاتی سطح پر پاور پوائنٹ کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سمٹ کے انتظامات عالمی سطح کے معیار کے مطابق ہوں گے۔ دنیا بھر سے کافی اہم شخصیات کی شرکت کے پیش نظر سیکیورٹی، قیام اور دیگر سہولتوں پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی چوٹی کانفرنس کے ذریعے وہ تلنگانہ کو ملک کی ترقی پسند ریاستوں کی پہلی صف میں کھڑا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کے انتظامات کا وہ 25 نومبر سے روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیتے رہیں گے۔ بی آر ایس پارٹی کے قائد اور سابق وزیر ٹی سرینیواس یادو نے پنچایت راج اداروں کے انتخابات کے لیے حکومت کے جاری کردہ حکم نامے کی مذمت کی۔ اس حکم نامے کے ذریعے ریزرویشن کے عمل کی صراحت کی گئی ہے۔ ٹی آر ایس بھون میں میڈیا کے نمائندوں کو انہوں نے بتایا کہ حکومت نے کاماریڈی ڈکلیریشن کے ذریعے پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کل جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس میں ریزرویشن کی سابقہ پالیسی کے تحت انتخابات کروانے کی وضاحت کی گئی۔ اس طرح یہ پسماندہ طبقات کے ساتھ ایک دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کو یقینی بنانے ایک لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے بی آر ایس کی جانب سے پسماندہ طبقات کے نمائندوں کو ایک اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے مشیر برائے درجہ فہرست قوام اور قبائل، پسماندہ طبقات اور اقلیتیں محمد علی شبیر نے مدینہ منورہ میں حیدرآبادی زائرین عمرہ کے ساتھ پیش آئے سڑک حادثے کے بعد حکومت تلنگانہ کے اٹھائے گئے بروقت اقدامات پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ اس واقعے کی اطلاع پر وزیر اعلیٰ نے ان سے اور دیگر قائدین سے مشورہ کیا اور کابینہ کے جاریہ اجلاس میں بروقت فیصلہ کرتے ہوئے اسی شام وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی قیادت میں وفد کو سعودی عرب روانہ کیا۔ اس حادثے میں حیدرآباد کے 45 زائرین عمرہ جاں بحق ہوئے۔ حکومت کے مشیر نے کہا کہ مہلوکین کے ورثے کو ایکس گریشیا کے اعلان کے علاوہ انہیں سرکاری خرچ پر سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے حکومت ہند کی وزارت خارجہ کو بھی اس سلسلے میں تعاون کی درخواست کی، جس پر گورنر آندھرا پردیش عبد النظیر کو سعودی عرب بھیجا گیا۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ سعودی اتھارٹی کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے تمام زائرین کی جنت البقیع میں تدفین عمل میں آئی۔ حالانکہ یہ معاملہ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ کا ہے، تاہم تلنگانہ کی ریاستی حکومت ہند کی تعاون سے سعودی حکام کے ساتھ مشاورت کی۔ حکومت کے اس بروقت اقدام پر وہ وزیر اعلیٰ کے مشکور ہیں۔ ڈیلیگیشن جانا جس پہ ہمارے اظہر الدین صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن کو بھیجایا گیا
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां से सीएम साहब हमारे सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल से जयशंकर जी से बातचीत करके कहे, उन्होंने कहा कि हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन भी भेज रहे हैं, जो आंध्रा के गवर्नर साहब को डेलीगेशन में वहां गया। तो तेलंगाना हुकूमत का, सेंट्रल हुकूमत का डेलीगेशन सऊदी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कल जोहर की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो शहीद हुए, हलाक हुए, उन तमाम लोगों का वहाँ के मस्जिद नबी के इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया मस्जिद नबी में। फिर उसके बाद उन सब की तदफीन अमल में आई। तो जो चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट तेलंगाना जिस तेज़ रफ्तारी से और जिस अंदाज में ये इशू को, क्योंकि हमारे मुल्क में नहीं है, ये सऊदी हुकूमत में है, तो सऊदी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये मरहले को मुकम्मल किए। उसको मैं जो उसमें ताउन करे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं एज एडवाइज़र की हैसियत से, और मैं एडवाइज़र सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अलर्ट तीनों बड़े डिसीजंस कि उनके रिश्तेदारों को, उनके ख़ानदान वालों को फौरी सऊदी को भिजाना, मदीना शरीफ को भिजाना सरकारी खर्चे पे, फिर उसके बाद 5 लाख रुपए का इमदाद। तेलंगाना में कांग्रेस ने जिले और सिटी सुदूर के नामों का ऐलान किया है। 30 अजला और 3 शहरी इलाकों के लिए पार्टी के जिले सिटी सुदूर के नामों का पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बराए तंजीम के.सी. वेणुगोपाल ने ऐलान किया। हैदराबाद सिटी के लिए सैयद खालिद सैफुल्लाह को सदर बनाया गया, जबकि वारंगल के मोहम्मद अयूब को सदर नामजद किया गया। आदिलाबाद से डॉक्टर नरेश जाधव, आसिफाबाद से आताराम संगा, महबूबनगर से संजीव मुदिराज, नलगुंडा बन्ना कैलाश, निजामाबाद कॉरपोरेशन बोबली रामकृष्णा, करीमनगर कॉरपोरेशन वी अंजना कुमार। इस तरह तमाम अजला और सिटी कॉरपोरेशन के जिले और सिटी सुदूर के नामों का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के जिले तंजीम के नाम एक तवील अरसे से मौरज़ इल्तिवा थे। इन नामों के ऐलान के साथ ही पार्टी की जिले बॉडियां मुतहर्रिक की जा रही हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने अपने आबाई टाउन राहत नगर भीमगल जिले निजामाबाद में देही तरक्कियात के लिए अपनी ज़ाती 11 एकड़ आराजी का अतिया दिया। 10 एकड़ आराजी इंटीग्रेटेड स्कूल के लिए और 1 एकड़ आराजी बरकी सब स्टेशन के लिए होगी। उनके गांव में 50 लाख रुपए की लागत से दुर्गा देवी टेम्पल तामीर की जाएगी। उन्होंने उनके आबाई गांव को करीमनगर जिले निजामाबाद से मरबूत करने, टेम्पल राहदारी के लिए 380 करोड़ रुपए मंजूर करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर इमारत व शवारे कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उनके आबाई गांव में इंटीग्रेटेड स्कूल के क़याम पर उन्होंने कहा कि इससे दर्ज फहरिस्त अक़वाम क़बाइल व पसमानदा तबक़ात के तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। करण खापरे प्रभाकर IPS ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो जयशंकर भोपालापल्ली के जिले सुप्रिटेंडेंट पुलिस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। स्नेह मेहरा की जगह उन्हें DCP साउथ की जिम्मेदारियां दी गईं। ओहदे का चार्ज लेने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने साउथ जोन को हैदराबाद का दिल करार दिया और कहा कि साउथ जोन में अमन तो सारे शहर में अमन होगा। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की और कहा कि वो गैर समाजी अनासर पर कड़ी नजर रखेंगे और शहरियों की मुमकिना हिफाजत करेंगे। DCP साउथ जोन का हैदराबाद का चार्ज लिया और साउथ जोन एक चार मीनार एरिया सिर्फ एक एरिया नहीं है, एक अपने हैदराबाद की शान है और सबसे एक हार्ट है हैदराबाद का, जो एक अच्छा एक यूनिक हिस्ट्री है, एक कल्चर है और वहाँ पे मुझे पुलिसिंग करने का एक मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बेहद खुशी हुई। हमने आज साउथ जोन से सारे इंस्पेक्टर DSPs और सारे लोग हम एक साथ मिल के इसके आगे भी जो हैदराबाद की शान है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का नाम है, जो सीनियर ऑफिसर है जिन्होंने जो विश्वास रखा है उसको और कैसे ऊंचा करते हुए एक पुलिसिंग की इमेज कैसी बढ़ाई जाए, उसके बारे में हमारी तरफ से एफर्ट्स पूरी तरह से डाले जाएंगे। साथ में अपने इस साउथ जोन एरिया में एक किसी भी तरह का राउडी शीटर का या कोई भी ट्रबल मॉन्गर जो है उनकी तरफ से किसी तरह का इशू ना हो, उसके लिए भी पुलिस की तरफ से स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। एक अच्छी तरह से एक कानून व्यवस्था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त
हमारी पुलिस की तरफ से मेंटेन करने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और हमें भरोसा है कि सारे साउथ जोन के और पूरे हैदराबाद की आवाम इस साउथ जोन पुलिस को, हैदराबाद पुलिस का साथ देते हुए, एक अच्छा कोऑपरेशन करते हुए हम एक अच्छी तरह से एक सुरक्षित यहाँ पे हैदराबाद बनाने में कामयाब होंगे। थैंक यू। वक्फ बोर्ड की नाअहली और बेहिस्सी के बायस वक्फ अराजियात पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं। टोली मस्जिद कारवान रोड पर टोली मस्जिद के तहत वक्फ बोर्ड की जानिब से एक अरसा कबल तामीर करदा हिसार की दीवार को जेसीबी के जरिए तोड़ने के बावजूद वक्फ बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिलाखिर टोली मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने पुलिस में मुतवातिर शिकायत की। इस पर मुताल्लिका एसीपी अपने अमले के साथ पहुंचकर न सिर्फ काती को गिरफ्तार किया बल्कि जेसीबी को भी जब्त कर लिया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के तहत वाक़े तारीखी टोली मस्जिद से मुत्तसिल वसी कब्रस्तान पर आए दिन नाजायज़ कब्ज़ों को रोकने मुसलसिल नुमाइंदगी पर 2012 में वक्फ बोर्ड की जानिब से बाउंड्री वॉल तामीर की गई। एक हफ्ता कबल एक गैर मजाज शख्स ने कब्रस्तान के लिए रास्ता बनाने के नाम पर इस हिसार की दीवार को तोड़ने की कोशिश की। इंतजामी कमेटी ने वक्फ बोर्ड और मुताल्लिका पुलिस को मुतल्ला किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हफ्तेवारी तातील का मौका देखकर जेसीबी लाकर हिसार की दीवार को मुनहदिम कर दिया गया। वक्फ बोर्ड ने रुकवाने की कोई कोशिश नहीं की। मुताल्लिका पुलिस की सर्दमोहरी पर मुताल्लिका एसीपी से शिकायत की गई। एसीपी मुनव्वर ने अमले के साथ पहुंचकर इस काम को रुकवा दिया और मुताल्लिका शख्स को गिरफ्तार करके जेसीबी को जब्त कर लिया। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्क़े असम्बली खुतबुल्लाहपुर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा किया, जहां रोडा मिस्तरी नगर में सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर वीडीसीसी रोड के नए शुरू होने वाले कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकने बलदिया सुलेमान नगर डिवीज़न नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने हल्क़े असम्बली खुतबुल्लाहपुर में 2BHK ब्लॉक्स में माइनॉरिटी पब्लिक मीटिंग में शिरकत की। रहमत बेग ने अपने दौरे के दौरान मुकामी अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मकीनों ने मिर्ज़ा रहमत बेग से शिकायत की कि पीने के पानी की सरबराही कई दिनों से नहीं की जा रही है। अलावाजी उन्होंने सेवरेज, बच्चों के लिए स्कूल और बस सर्विस दस्तियाब न होने के अलावा कब्रस्तान की जगह, बरक़ी खंबे, बिल्डिंग में लिफ्ट न होने के अलावा बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान न होने की भी शिकायत की। रहमत बेग ने मकीनों को तयक़्क़ुन दिया कि वो तरजीही बुनियाद पर मसाइल की यकसुई करेंगे। इस मौके पर रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। तेलंगाना और शुमाल मशरक़ी रियासतों के दरमियान तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट फ़ेज़ 1 इख्तिताम को पहुंचा। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की मौजूदगी में मुनक़्क़दा इख्तितामी तक़रीब में शुमाल मशरक़ की कई रियासतों ने तेलंगाना के साथ मुआहदात पर दस्तखत किए, जिसके तहत खेल कूद, फ़रोग़ इंसानी वसाइल, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, सीनमा साजी, तहज़ीबी और तमद्दुनी ताउन जैसे शोबों में एक दूसरे के साथ इश्तराक किया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फ्यूचर सिटी में नॉर्थ ईस्ट एंक्स कायम करने का तयक़्क़ुन दिया है। क़लमकारों के तबादले, टेक्नोलॉजी व इख्तिराई सलाहियतों के तबादले और दीगर कई उमूर में ये रियासतें तेलंगाना से करीब होंगी। तेलंगाना के कई वज़रा के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने रियासत के हुकाम के मुतादिद व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप्स बशमूल वज़ीर आला ऑफिस CMO के ग्रुप हैक कर लिए हैं। साइबर क्राइम करने वालों ने SBI के नाम से ख़तरनाक APK फाइल्स शेयर की हैं। वज़रा को SBI के नाम से पैगामात भेजे जा रहे हैं, जिनमें उन्हें आधार अपडेट करने की हिदायत दी जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने खबरदार किया है कि इन APK फाइल्स को कभी भी खोला न जाए। काबिल ज़िक्र है कि 8 दिन पहले तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट भी हैक हो गई थी, जिसके दौरान कोर्ट के ऑर्डर की कॉपियां डाउनलोड करने के बजाय सारिफिन को एक गेमिंग साइट पर भेज दिया गया।
اس واقعے پر ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے تلنگانہ ڈی جی پی سے شکایت درج کروائی تھی۔ کمشنر سٹی پولیس وی سی سجنار کو بھی گزشتہ دنوں سائبر ہیکر سے تلخ تجربہ رہا ہے۔ اپل میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں خاتون کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اے پی آر ٹی سی کی بس نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر دی جس پر میاں بیوی اور 2 بچے سوار تھے۔ اس حادثے میں بچوں کے سامنے ماں نے دم توڑ دیا۔ ماں کو بے سدھ دیکھ کر بچے زار و قطار رو پڑے۔ یہ حادثہ ایچ ایم ٹی نگر میں چرلپلی سے اپل جانے والی بائک کے ساتھ پیش آیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ دلسکھ نگر کے وکٹوریہ میموریل میٹرو اسٹیشن کے قریب پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ تیز رفتار موٹر سائیکل ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار دونوں دوست مدھو اور ہریش کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پکوان گیس کے سلنڈر کے پھٹ پڑنے سے ایک خاتون جھلس کر ہلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ مدورہ نگر پولیس اسٹیشن کے تحت رحمت نگر کے ایک گھر میں یہ حادثہ پیش آیا۔ مختلف تقاریب کے ڈیکوریشن کرنے والے 2 خاندان اس گھر میں مقیم تھے۔ 36 سالہ خاتون سونی سلنڈر کو اسٹو سے مربوط کرنے ریگولیٹر درست کر رہی تھیں۔ اس دوران ان کے پڑوسی ست نارائن نے ریگولیٹر کو درست کرنے کی کوشش کی، تب دھماکے سے سلنڈر پھٹ پڑا۔ اس حادثے میں ست نارائن زخمی ہو گیا جبکہ جھلس جانے کے سبب سونی کی موت واقع ہو گئی۔ فائر انجن کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ دھماکے سے لگی آگ کے سبب گھر کے اندرونی حصے کو شدید نقصان پہنچا۔ زخمی شخص نے الزام لگایا کہ نقص والے سلنڈر کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ امبرپیٹ میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے نے ہر کسی کو سکتے میں ڈال دیا ہے۔ آر کے نگر میں رہائش پذیر ایک جوڑے نے اپنی کمسن بیٹی کے ساتھ مل کر اجتماعی خودکشی کر لی۔ انہوں نے یہ قدم اپنی بڑی بیٹی کی دردناک موت کے غم میں اٹھایا جو چند ماہ قبل خودکشی کر چکی تھی۔ متوفی سرینیواس واچ مین تھا اور اہلیہ گاندھی ہاسپٹل میں واچ مین کی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ 4 ماہ قبل 16 سالہ بڑی بیٹی کاویہ نے خودکشی کر لی تھی جس کے بعد یہ جوڑا شدید صدمے سے دوچار تھا۔ بڑی بیٹی کی موت کے بعد سرینیواس اور اس کی اہلیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے، اور گزشتہ 1.5 ماہ سے ان کا لوگوں سے میل جول بھی کم ہو گیا تھا۔ گزشتہ 2 روز سے فون پر رابطہ نہ ہونے پر رشتہ داروں نے گھر کا رخ کیا تو دروازہ کھولتے ہی دل دہلا دینے والا منظر سامنے تھا۔ سرینیواس، ان کی اہلیہ جے کاشمی اور دوسری بیٹی شرویہ کی لاش گھر میں پھانسی کے پھندے سے لٹکی پائی گئی۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ والدین نے اپنی بڑی بیٹی کی موت کے صدمے میں منصوبہ بند انداز میں اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ مل کر اجتماعی خودکشی کی ہے۔ اس اجتماعی خودکشی کے واقعے سے علاقے میں غم و صدمے کی لہر دیکھی گئی ہے۔ حیدرآباد میں ہارٹ اٹیک سے ایک کم عمر بچے کی موت ہو گئی۔ ریاست بہار سے روزگار کی تلاش میں سنتوش اور شیو کمار ملاردیپلی کے بابل ریڈی نگر میں رہائش پذیر تھے۔ ناسازی صحت کی باعث ان کا 14 سالہ بڑا بیٹا ابھے گھر پر آرام کر رہا تھا۔ کل رات وہ اپنے والد کے ساتھ برنداون کالونی کی طرف جانے کے لیے آٹو رکشا میں سوار ہوا۔ جیسے ہی آٹو میں بیٹھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ ابھے کی حالت دیکھ کر اس کے والد سنتوش نے فوری اسے اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ ابھے کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اس سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ گولکنڈہ پولیس نے ایک تیز اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے صرف 24 گھنٹوں کے اندر 4 سالہ بچی کے اغوا کے معاملے کو حل کر دیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے بچی کو بحفاظت اس کے والدین کے حوالے کیا۔ شکایت ملتے ہی پولیس نے واقعے کے مقام اور آس پاس کے علاقوں کی CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا۔ فوٹیج میں دیکھا گیا کہ برقع پوش ایک خاتون اور ایک آٹو ڈرائیور بچی کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوراً 9 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے کر تفتیش کا آغاز کیا۔ اغوا میں سابق میاں بیوی ملوث ہیں۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ اس اغوا میں سابق میاں بیوی 22 سالہ سمرین بیگم
اور 24 سالہ محمد فیاض ملوث ہیں۔ اگرچہ دونوں میں طلاق ہو چکی تھی لیکن وہ اب بھی ساتھ ہی رہ رہے تھے اور شدید مالی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق دونوں نے بچی کو بھیک منگوانے کے لیے اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ اسے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا سکیں۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے بچی کو صالح نگر کے علاقے سے اغوا کیا اور آٹو کے ذریعے سمرین کے گھر میں چھپا دیا۔ پولیس نے مغویہ لڑکی کے ملبوسات کے علاوہ اس کام میں استعمال ہونے والے آٹو رکشہ اور ایک موبائل فون کو ملزمین کے قبضے سے برآمد کیا ہے۔ اس مہینہ 21 تاریخ کو شام میں 6 بجے صالح نگر کانچا گولکنڈہ کا ریزیڈنس رہنے والے نصرت فاطمہ پولیس اسٹیشن کا کے ایک انگریز میں ایک پٹیشن دیے تھے۔ اس کا دوسرا بچی 4 سال کا صفیہ بیگم اس کے ماں کے گھر جا کے پھر واپس نہیں آیا بول کے جب سے مسنگ ہے بول کے کمپلینٹ دیا ہے، اسی لیے امیڈیٹلی انسپکٹر گولکنڈہ کیس رجسٹر کر کے انویسٹیگیشن شروع کرے۔ سی سی ٹی وی ویریفائی کرنے کے بعد ترنت ناؤ ٹیم کو فارم کر کے ڈفرینٹ پلیسز کو بھیجا کے پورا سرچ کرنے میں لگا۔ لاسٹ کو یسٹرڈے دوپہر 2 بجے حکیم پیٹہ میں اس سلمہ بیگم اور محمد فیاض کا آٹو میں یہاں سے لے کے گئے تھے یہ دونوں کو، اور مسنگ بیبی صفیہ بیگم بھی اس کے ساتھ ملے تینوں کو، اور آٹو کو پولیس اسٹیشن لے کے آئے تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے دونوں سلمہ بیگم اینڈ فیاض دونوں شادی کر کے ایک دو سال مل کے رہے۔ ایک بار پریگننسی ہونے کے بعد پھر بعد میں تھوڑا ڈسٹربنس آ کے الگ الگ جی رہے ان لوگ۔ بعد میں انہوں فیاض بھی اور ایک شادی کر لیا، تو انہیں سوچا کہ سلمہ بیگم سوچا کہ اس کے ساتھ رہتے تو اچھا رہتا بول کے اس کو جھوٹ بولا کیا کہ وہ ہے کہ جب اپن ڈیوائڈ ہونے سے پہلے جب میں بھی پریگننس تھا، میرے کی بھی بیٹی ہوا، وہ میرے رشتہ دار کے گھر میں ہیں، اگر اپن دونوں مل کے رہیں گے بولے تو میں وہ بیٹی کو لے کے آتا ہوں، نہیں تو آپ ساتھ آئے تو وہ بیٹی کو دکھاتا ہوں بول کے پرسوں محمد آ کے انہوں زبردست سے لے گئے تھے۔ یہ پورا کیس ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اسی بھی فیاض صاحب کے سپرویژن میں گولکنڈہ انسپکٹر اور ایس آئی سی انسپکٹرز بہت محنت کر کے بہت ہارڈ ورک کر کے ودن 24 آورس مسنگ گرل کو ٹریس کرنے میں 100% کوشش کریں۔ شہر میں پیش آئے ایک حیران کن واقعے میں ایک فرضی خاتون کانسٹیبل کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اما بھارتی نامی خاتون پولیس کانسٹیبل کے امتحانات میں ناکامی کے بعد خود ساختہ پولیس کانسٹیبل بن گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے بغیر کسی سرکاری تقرری کے خاکی وردی پہن کر متعدد سرکاری اور وی آئی پی پروگراموں میں باضابطہ ڈیوٹی بھی انجام دی، لیکن اس دوران کسی کو عرصے تک شبہ تک نہ ہوا۔ اس فرضی خاتون کانسٹیبل نے سیکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی پروگرام، خیرتآباد گنیش وسرجن جلوس اور کئی وی آئی پی دوروں میں ڈیوٹی کے نام پر سیکیورٹی حصوں میں شرکت بھی کی، جبکہ پولیس ملازمین بھی اسے پولیس دستے کی اہلکار ہی سمجھتے رہے۔ وہ سائبرآباد پولیس ہیڈ کوارٹرز کے کینٹین میں کسی ملازم اہلکار کی طرح موجود رہی، یہاں تک کہ ملزم اما بھارتی نے مختلف تعلیمی اداروں میں سائبر کرائم آگاہی کے نام پر لیکچرز بھی دیے۔ تاہم اس کے رویے پر جب شبہ ہوا تو پوچھ تاچھ کے دوران انکشاف ہوا کہ وہ ایک فرضی کانسٹیبل ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی پولیس شناختی کارڈ ہے اور نہ تقرری کا ریکارڈ۔ حیدرآباد کی جڑیمٹلا پولیس نے اسے گرفتار کر کے جعلی سرکاری ملازم ظاہر کرنے اور غیر قانونی طور پر پولیس وردی استعمال کرنے کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ بحرین سے حیدرآباد آنے والی ایک پرواز کو اتوار کی صبح 3 بجے بم رکھے جانے کی دھمکی آمیز ای میل کے ذریعے دی گئی۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی طیارے کا رخ ممبئی کی طرف موڑ دیا گیا۔ وہاں حکام نے طیارے کی مکمل تلاشی انجام دی، لیکن کوئی بھی بم یا مشتبہ شے برآمد نہیں ہوئی۔ اس طیارے میں 154 مسافر سوار تھے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے طیاروں میں بم رکھے جانے کے کافی دھمکی آمیز ای میلز انتظامیہ کو موصول ہو رہے ہیں، جس کے باعث سیکیورٹی کی انتظامات مزید چوکس کر دیے گئے ہیں اور تلاشی مہم بھی انجام دی جا رہی ہے۔
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव QMax सफायर साजिद रेजिडेंसी QMax मसूद जावेद एनक्लेव फातिमा रेजिडेंसी इकबाल रेजिडेंसी इनकी टावर्स प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल मूसा एनक्लेव MSN एजल रेजिडेंसी सरीन हाइट्स दारुल अमान दारुल खैर डिलाइट सूट अकबर एनक्लेव 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में छेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह QMax फार्म हाउस तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज शादी हो एंगेजमेंट सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी QMax फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास 9 आरामदेह कमरे 3 बड़े हॉल्स QMax फार्म हाउस आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता आपका ख्वाब अब है हकीकत अजीज वन माविन आपका नया घर आपका नया मुस्तकबिल 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर स्कूल्स हॉस्पिटल्स शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए आला मियार की सहूलतें फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल 4 लिफ्टों की सहूलत 24/7 सिक्योरिटी स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत 40% डाउन पेमेंट रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट अजीज माविन वन जहां ख्वाबों की ताबीर होती है ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट टोली चौकी हैदराबाद जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं एक मिसाल है खूबसूरती की भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का 8 व 9 दिसंबर को एहतमाम वजीर आला का जायजा इजलास दुनिया भर से अहम शख्सियतों की शिरकत। पंचायत राज इदारों के रिजर्वेशन पर जारी हुक्मनामे की मुखालिफत 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने BRS का मुतालिबा। उप्पल में खौफनाक सड़क हादसा RTC बस की टक्कर से खातून बरसरे मौका हलाक। दिलसुख नगर में तेज रफ्तार बेकाबू बाइक डिवाइडर से टकरा गई 2 अफराद बरसरे मौका फौत। अंबरपेट में पूरे खानदान ने महलूक बेटी के गम में फांसी ले ली। मैलादेवपल्ली में 14 साल लड़के की हार्ट अटैक से मौत वालिदैन सकते में। और गोलकुंडा में अगवा का सनसनीखेज केस 24 घंटों में हल। साबिक मियां बीवी गिरफ्तार कमसिन बच्ची वालिदैन के हवाले। और नाज़रीन इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।